السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم نے اردو بے کی گرامر میں حروف کی باقی اقسام پڑھنی ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے حروف استفہام۔ استفہام کے معنی سوال کرنے کے ہیں۔ یہ حروف کوئی بات پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہیں کون سا پھل پسند ہے؟ یہ رومال کس کا ہے؟ یعنی ان جملوں میں کہاں، کون سا، کس کا حروف استفہام ہے۔ حروف استفہام وہ حروف ہوتے ہیں جو ہم کسی سے سوال کرنے کے لیے یا سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں، تب ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے جو مثالیں پڑھی ان میں کہاں، کون سا، کس کا حروف استفہام ہے۔ اس کے علاوہ کیوں، کب، کس لیے، کون، کدھر، کس طرح، کتنا، کیوں کر، کیا، کیسا عام استعمال میں آنے والے حروف استفہام ہیں۔ اگر ہم اوپر دی گئی مثالوں کے علاوہ کوئی جملہ دیکھیں، کوئی سوال یا جس میں ہم حروف استفہام کا استعمال کر سکیں، تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کیوں، تم آج اسکول کیوں نہیں جا رہے۔ اس کے علاوہ کون، آپ کون ہیں۔ اس طرح اور بھی مختلف الفاظ حروف استفہام کا استعمال کر کے ہم اپنے جملوں کو بنا سکتے ہیں۔ اگلی قسم ہے حروف شرط و جزا۔ شرط کا مطلب قول و قرار اور جزا کا مطلب بدلہ ہے۔ شرط کا مطلب قول و قرار۔ جو حروف شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں وہ حروف شرط کہلاتے ہیں۔ جب کسی جملے میں حرف شرط استعمال کیا جاتا ہے تو اس جملے کے ساتھ دوسرے جملے کو ملانے کے لیے دوسرے جملے سے پہلے حروف کی ضرورت پڑتی ہے، جسے حرف جزا کہتے ہیں۔ حروف شرط وہ حروف جو کسی کام کی تکمیل کے لیے، کسی چیز کے لیے شرط رکھ دی جائے تب استعمال کیے جاتے ہیں، اور حروف شرط کے جملے اور دوسرے جملے کو ملانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جو حروف کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ حروف جزا کہلاتے ہیں۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے۔ اگر وہ محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہو جاتا۔ یہ کام تبھی ہو سکتا ہے جب وہ ہماری مدد کرے۔ اب ان جملوں میں اگر جب ہی حروف شرط ہیں۔ دیکھیں، اگر وہ محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہو جاتا۔ ہم نے شرط رکھ دی کامیابی کے لیے محنت کی، کہ اگر وہ محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہو جاتا۔ تو اگر ہمارے پاس حروف شرط ہے تو ضرور کامیاب ہو جاتا، اس میں تو ہمارے پاس حروف جزا ہے، یعنی ان دونوں جملوں کو آپس میں جس نے ملا دیا وہ حروف جزا ہے۔ یہ کام تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ بھی ہماری مدد کرے۔ اب اس جملے میں جب ہمارے پاس حروف شرط ہے اور تب ہمارے پاس حرف جزا ہے۔ یہ کام تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ بھی ہماری مدد کرے، یعنی یہ کام تب ہی مکمل ہوگا جب وہ ہماری مدد کر دے۔ ہم نے شرط رکھ دی کہ اس کام کی تکمیل تبھی ممکن ہے جب وہ ہماری مدد کرے گا۔ اب ان جملوں میں اگر جب ہی حروف شرط ہیں، اب اس جملے میں ہی اور جب ہمارے پاس حروف شرط ہے، اس جملے میں اگر ہمارے پاس حروف شرط ہے، اور تو کہ حروف بیان ہے، اور اردو میں حروف بیان صرف ایک ہی ہے کہ، یہاں پر کہ حروف جزا نہیں بلکہ تب حروف جزا ہے۔ ان کے علاوہ عام استعمال میں آنے والے حروف شرط یہ ہیں اگر، اگرچہ، جوں ہی، جب تک، اور حروف جزا تب، سو وغیرہ ہیں۔ اگلی قسم حروف انبساط ہے۔ انبساط کا مطلب خوشی ہے۔ یہ حروف خوشی ظاہر کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، یعنی ایسے حروف جن کے استعمال سے ہم اپنی خوشی کا اظہار کر سکیں، اپنی خوشی کو بیان کر سکیں، اپنی خوشی کے جذبات اور احساسات کا اظہار کر سکیں، وہ حروف انبساط کہلاتے ہیں۔ مثلا سبحان اللہ، اتنی سی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اب خوشی کی بات کو ظاہر کرنے کے لیے، خوشی کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے ہم نے جس حروف کا استعمال کیا وہ سبحان اللہ۔ واہ واہ، کیا مزے کا کھانا بنایا ہے۔ مزے کا کھانا کھا کر جس احساس کا، جس خوشی کا اظہار ہوا ہمیں،
مزے کا کھانا کھا کر، اچھا کھانا کھا کر ہم نے جس لفظ کا استعمال کیا اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے وہ ہے واہ واہ۔ آہا، آپ ہی تشریف لائے ہیں۔ اب کسی کی آمد پر، تشریف آوری پر جب خوشی ہوئی، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہم نے بولا آہا۔ ان جملوں میں سبحان اللہ، واہ واہ، آہا حروف انبساط ہیں۔ حروف تعسف، تعسف کا مطلب افسوس ہے۔ یہ حروف افسوس کا اظہار کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے حروف کا استعمال کیا تھا، اسی طرح اپنے دکھ، افسوس اور تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے بھی ہم چند حروف کا استعمال کرتے ہیں، وہ حروف تعسف کہلاتے ہیں۔ جیسے افسوس تم امتحان میں فیل ہو گئے، یعنی اپنی دکھ کا اظہار کیا کسی کے ناکام ہونے پر، کسی کے امتحان میں فیل ہونے پر، تو ہم نے جس حروف کا استعمال کیا، حرف کا استعمال کیا، وہ افسوس ہے۔ ہائے کیسے لوگوں سے پالا پڑ گیا، یعنی جب برے لوگوں سے پالا پڑ گیا تو ہم نے اس تکلیف کا، اس دکھ کا اظہار کیا، تو اس کے اظہار کے لیے ہم نے جو لفظ بولا، جو حروف یا حرف استعمال کیا، وہ ہے ہائے۔ ان جملوں میں افسوس، ہائے حروف تعسف ہیں۔ حروف تمنا، تمنا کا مطلب آرزو یا خواہش ہے۔ یہ حروف کسی خواہش کے اظہار کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے کاش میں بھی جہاز کا سفر کر سکتا، یعنی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، اپنی آرزو کا، اپنی تمنا کا اظہار کیا ہے کہ کاش میں بھی جہاز کا سفر کر سکتا۔ اے کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی۔ ان جملوں میں کاش، اے کاش حروف تمنا ہیں۔ آخری قسم جو آج ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے حروف تاکید۔ تاکید کا مطلب زور دینا ہے۔ یہ حروف جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کسی بات کو بار بار کرنا یا اس پر زور دینا، اس کی تکمیل کے لیے، اس پر زور دینے کے لیے جن حروف کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ حروف تاکید کہلاتے ہیں۔ جیسے آپ کل ضرور آئیں۔ اب ہم نے کسی کو اپنے گھر آنے کے لیے یا کسی سے ملنے کے لیے اس کا اظہار جب کیا تو ہم نے اس کے لیے استعمال کیا ضرور۔ آپ کل ضرور آئیں، یعنی ہم نے اس پر زور دے دیا ہے، اس بات پر زور دے دیا ہے کہ آپ کل ضرور آئیں۔ ہرگز یہ کام مت کرنا، کسی کو برائی سے، برے کام سے منع کرنے کے لیے جب ہم نے اس کو کہا تو ہم نے ساتھ میں لفظ استعمال کیا ہرگز، یعنی ہم نے اس کو تاکید کی ہے، اس بات پر زور دیا ہے کہ تم یہ کام مت کرنا، تو ہم نے بولا ہرگز یہ کام مت کرنا۔ ان جملوں میں ضرور، ہرگز حروف تاکید ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے اس کی دہرائی کرنی ہے، بار بار اسے پڑھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔